بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اردو میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی کلاس میں حصہ گرامر کی جو ہے نا ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم مجاز مرسل کو ڈسکس کریں گے۔ مجاز مرسل کی تعریف کیا ہے اور اس کی صورتیں کتنی ہیں، آپ کے پیپر میں یہ کتنا اہم ہیں، ان حوالے سے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم مجاز مرسل کی تعریف پہ آتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ علم بیان کی تیسری شاخ ہے۔ اصطلاح میں یہ وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مجاز مرسل کہیں گے۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ الحمد پڑھنے سے مراد پوری سورہ فاتحہ ہے۔ بادل کے برسنے سے مراد بارش ہے۔ دریا سے مراد کیا ہے؟ صرف پانی بہنا وغیرہ ہے۔ مجاز مرسل کی صورتوں کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو مجاز مرسل کی ہم یہاں پر 6 صورتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی صورت ہے کل بول کر جز مراد لینا، پہلی صورت۔ مجاز مرسل کی دوسری صورت ہے جز بول کر کل مراد لینا۔ مجاز مرسل کی تیسری صورت ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ مجاز مرسل کی چوتھی صورت مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ پانچویں صورت اس کے ہے ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، اور چھٹی صورت یہاں پر مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ یہاں ایک بات جو میں واضح کرتا چلوں، مجاز مرسل کی 6 صورتیں صرف نہیں ہیں، ہم یہاں صرف 6 صورتوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کی تقریباً 20 سے زائد جو ان کی صورتیں ہیں۔ جب آپ اگلی کلاسوں میں جائیں گے تو ان صورتوں کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی ملے گی۔ فی الحال ہم یہاں پر صرف 6 صورتوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اب پہلی صورت ہے کل بول کر جز مراد لینا۔ یہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لفظ جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اسے اس چیز کا ایک جزو مراد لیا جائے۔ مثلا بازار سے سودا لانا، یہاں بازار کل ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دکان یہاں پر کیا ہے؟ جز ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم بازار جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ایک دکان سے چیزیں لیں گے، جبکہ بازار میں بہت ساری دکانیں ہیں، تو بازار کل اور دکان جز ہیں، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے؟ آسان ہے۔ شعر دیکھ لیجئے۔ مجھ سے ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا تیرا، وہ تیرا دانتوں میں انگلی دبانا یاد ہے، ٹھیک ہے۔ غزل کا ایک شعر ہے، یعنی انگلی سے مراد انگلی کی پور ہے، یعنی کل انگلی بول کر جز مراد دینا، ٹھیک ہے۔ جب دانتوں پہ انگلی رکھتے ہیں، حیرانگی کا جو نا اظہار کے لیے ہم عموماً جو نا جب ہم حیران ہو جائیں تو جو نا دانتوں پہ جو نا پہ انگلی ہم رکھتے ہیں، جبکہ انگلی ہاتھ کا ایک حصہ ہے، جو نا پورا ہاتھ ہم جو نا اپنے منہ میں نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جو نا کل کا بول کر کسی خاص جز مراد لینا، یہ مجاز مرسل کی پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ مثال نمبر 2 دیکھ لیں۔ اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، یعنی کل بازار بول کر جز ایک دکان مراد دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیں، مجاز مرسل کی دوسری صورت جز بول کر کل مراد لینا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی جملے میں جو ہے ایک جز کا تذکرہ کر کے کل مراد لے لیں۔ اس صورت سے مراد یہ ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے لحاظ سے جزو پر ہوتا ہے، لیکن اس سے جزو کے بجائے کل مراد لیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی چھوٹی سی چیز کا تذکرہ کر کے ہم پوری چیز مراد لے لیں، یعنی انگلی کا تذکرہ کر کے ہاتھ مراد لے لیں، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ جز بول کر کل مراد لینا۔ یہاں دیکھیں، جیسے سورہ فاتحہ کو الحمد کہتے ہیں اور کلمہ کا اطلاق اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم صرف کلمہ کہیں، ٹھیک ہے، کلمہ کیا ہے؟ ایک جز ہے، ایک حرف ہے، جبکہ جب لفظ کلمہ کہتے ہیں تو ہمیں ہمارے جو نا دماغ میں یہ بات خود بخود آ جاتی ہے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پورا کلمہ ہے۔ جبکہ الحمد بھی ایک کیا ہے؟ لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، جبکہ لفظ الحمد کہنے پر ہم جو نا ہمارے ذہنوں میں جو نا قرآن کا ایک پورا سورہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو نا یہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، بات ہمارے ذہن میں پہنچ جاتی ہے۔
اگلی مثال دیکھ لیں، رنگ پیرہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ یعنی موسم گل کی ترکیب میں گل کے لفظ سے پورا موسم بہار مراد لیا گیا ہے، یعنی جزو یعنی پھول بول کر کیا لے ہیں، موسم بہار مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پھول چونکہ موسم بہار کی ایک نشانی ہے، موسم بہار کے پھول کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن یہاں ٹھیک ہے اس چیز کا موسم گل کی ترکیب میں کیا ہے، گل، صرف پھولوں کے تذکرے سے پورا موسم بہار مراد لیا گیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، جس جا ہجوم بلبل و گل سے جگہ نہ تھی، جس جا ہجوم بلبل و گل سے جگہ نہ تھی، وہاں ہائے ایک برگ نہیں ایک پر نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں برگ سے مراد گل اور پل سے مراد جو نا کیا ہے، پر سے مراد پرندہ یا بلبل ہے، یعنی یہاں پر بھی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ تیسری صورت دیکھ لیجئے، سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ اس صورت سے مراد ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے اعتبار سے سبب پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سبب پر ہوتا ہے، مگر اس سے سبب کے بجائے مسبب مراد لیا جاتا ہے، جیسے بادل خوب برسا، در حقیقت پانی برستا ہے، بادل تو سبب ہے۔ یا یہ کہنا کہ گرمیوں میں اس مکان میں سورج آ جاتا ہے، یعنی دھوپ آ جاتی ہے، سورج سبب ہے جبکہ دھوپ مسبب ہے، یعنی مسبب بول کر سبب مراد لینا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بادل سبب ہے، یعنی ہم یہ کہہ دیں کہ آج بادل خوب برسا، ٹھیک ہے، بادل تو نہیں برستے بلکہ بادلوں کی وجہ سے بارش برستی ہے، ٹھیک ہے، آسان سی مثال ہے۔ اچھا جی، اس قدر کھایا تیری فرقت میں غم، دل ہمارا زندگی سے سیر ہے۔ سیر ہونا بیزار ہونے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، سیری غذا سے بیزاری کا سبب ہوتا ہے۔ تم کو ہے آٹھ پہر حرف و حکایت ان سے، بازو جانو انہیں چشم حمایت ان سے۔ بازو سے مراد مددگار ہے، ٹھیک ہے، بازو سبب ہے اور اس چیز کا مددگاری کا، ٹھیک ہے۔ مجاز مرسل کی اگلی صورت، مسبب بول کر سبب مراد لینا، ٹھیک ہے۔ اس صورتحال میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے اعتبار سے سبب یا نتیجہ پر ہوتا ہے، جیسے مینا برستے وقت کہنا اناج برس رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے، کیا ہے، اس سے مراد پانی برسنا ہے، ٹھیک ہے، جو اناج پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب، یعنی بعض اوقات جو ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بجائے کیا کہتے ہیں، اناج برس رہے ہیں۔ اناج برسنا جو نا ممکن نہیں ہے، بلکہ بارش برسنے سے ہی فصلیں اچھی ہوتی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اناج برس رہے ہیں، یعنی اب بارش ہو رہی ہے تو بارش کی وجہ سے فصلیں اچھی ہو جائے گی، جبکہ اناج خود آسمان سے برسنے کی چیز نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کا گھر کوئی گود کا پالا نہ تھا، گھر میں کوئی گھر کا اجالا نہ تھا، ٹھیک ہے۔ اگر اس شعر میں ہم دیکھیں تو اس شعر میں گھر کے اجالے سے مراد کیا ہے، اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی گود کا پالا نہ تھا، گھر میں کوئی گھر کا اجالا نہ تھا، یعنی گھر کے اجالے سے مراد کیا ہے، اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد سبب ہے کس چیز کا، اجالا یعنی روشنی کا، ٹھیک ہے۔ گھر میں بچے ہونے سے، اولاد ہونے سے ہی گھر میں خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیں، مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر، ٹھیک ہے۔ ساغر یعنی شراب کی جگہ ساغر عیش بولا، شراب سبب ہے، عیش جو نا کیا ہے یہاں پر جو نا مسبب ہے شراب، جبکہ عیش یہاں پر سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی صورت ہے ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ مجاز مرسل کی پانچویں صورت، ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ اس صورت میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے اعتبار سے ظرف پر ہوتا ہے، مگر اس سے ظرف کے بجائے مظروف مراد لیا جاتا ہے۔ ظرف برتن یا جگہ اور مظروف اس چیز کو کہتے ہیں جو برتن یا جگہ کے اندر موجود ہو۔ مثلا دیکھ لیں، نہر جاری ہے، نہر جاری ہے، یہاں نہر ظرف ہے اور نہر جو نا کیا ہے، ظرف ہے۔ پانی
مظروف ہے۔ نہر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پانی کے چلنے سے ہی اس کو ہم نہر کہیں گے، ورنہ اگر اس میں پانی نہ ہو، کوئی خالی جگہ ہو تو اس کو ہم نہر نہیں کہہ سکتے۔ شعر ہے، خون آنکھوں سے نکلتا ہی رہا، دل کا فوارہ اچھلتا ہی رہا۔ اگلی اس میں دیکھ لیں، مضروب بول کر ظرف مراد لینا۔ اس صورت میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے مثلا الماری سے شربت اٹھا لانا، ٹھیک ہے، مجاز مرسل کی اگلی صورت یعنی چھٹی، مضروب بول کر ظرف مراد لینا۔ اس صورت میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے مثلا الماری سے شربت اٹھا لانا۔ شربت یہاں پر کیا ہے؟ مضروف ہے، بوتل یہاں پر ظرف ہے۔ نشہ پیتا ہے بمانی شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مضروف بول کر ظرف بولنے کی چند مثالیں ہیں۔ شعر دیکھ لیں، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساقی کی وصیت یہ کچھ ارمان بری آہ کی رات، سارے گھر کو تیرے بیمار نے سونے نہ دیا، ٹھیک ہے، گھر سے مراد گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ نشہ پلانا، نشہ پلانے کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، نشہ پلانے سے مراد کیا ہے؟ شراب کے معنوں میں ہے۔ اچھا جی، لاسٹ میں مجاز مرسل کی صورتیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے تاکہ ذہن نشین رہیں۔ پہلی صورت، کل بول کر جز مراد لینا، جز بول کر کل مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، ظرف کہہ کر مضروب مراد لینا، اور مضروب بول کر ظرف مراد لینا، یہ مجاز مرسل کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں۔ اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہنوں میں تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب جو نا اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔